آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی سے۔ ڈاکٹر ہما بقائی، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو؟ میرا خیال ہے لارجلی ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن جو پچھلے 2 ہفتے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں بالکل ہمارے ایسٹرن بارڈر پر انڈیا کے حوالے سے، اور جس طرح کی انڈیا کے حوالے سے اور جس طرح سے ہماری سنجیدہ دھمکی آمیز رویہ انڈیا نے اپنایا ہے، ایل او سی پہ بھی کانفلکٹ بڑھا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس وقت کوئی ڈسٹرکشن جو تھی وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی تھی، اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس وقت ایکسٹینشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عموماً میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، انڈیویجول کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسپیشل سرکمسٹانسز میں آپ اسپیشل باتیں چیز کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہی ہوگا۔ اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، انڈیویجولز کی نہیں ہونی چاہیے؟ اس صورتحال میں کشمیر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بھارتی جارحیت مستقل جاری ہے۔ ابھی آج صبح کی خبر تھی کہ اس نے آبی جارحیت بھی شروع کر دی ہے۔ تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے موقع پر انڈیویجول کی کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے تھی؟ دیکھیے، میں آپ سے انڈیویجول تو کنٹینیوٹی ہم نے اسی لیے رکھی ہے نا، تاکہ جو ہمارا سیکیورٹی فریم ورک ہے اس میں کوئی تعطل نہ آئے۔ کوشش تو یہ ایکسٹینشن کی وجہ یہی ہے نا کہ اس وقت ہمارے 2 بہت اہم چیزوں میں اس وقت پاکستان انوالوڈ ہے۔ ایک ہے افغانستان کی پیس پروسیس، اور دوسرا ہے ایسٹرن بارڈر پر انڈیا کا بلیگرنٹ، اور ایسا لگ رہا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کوئی پلوامہ جیسا اٹیک ہوگا اور پھر اس کی الزام تراشی پاکستان پہ ہوگی، یا اس کو بہانہ بنا کر پاکستان کے پر ایل او سی پر اگریشن کی جائے گی۔ جس قسم کی آپ باتیں انڈیا سے سن رہے ہیں، مطلب سنجیو، وہ تو نیوکلیئر وار کی باتیں کرنے لگے ہیں نا، اپنا پورا جو نیوکلیئر وار ڈاکٹرن ہے اس کو وہ اب تبدیل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ اسٹرائک کی طرف وہ واپس جا سکتے۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اہم ملک کی سالمیت ہوتی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس وقت ایکسٹینشن جو تھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں امریکہ کا رول پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں؟ میڈیٹر بننے کی بات بھی کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن کرٹیسزم بھی بہرحال سامنے آیا، دیکھنے میں آیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا صورتحال رہے گی دونوں ممالک کے بیچ میں امریکہ کی؟ دیکھیے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بہت پرو ایکٹیولی سامنے آیا، اور پاکستان نے بہت پازیٹیولی رسپونڈ بھی کیا، جہاں پاکستان نے مستقل ڈائلاگ، پیس، ڈپلومیسی کو ٹیبل پہ رکھا ہے۔ لیکن انڈیا کے جو عزائم ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں، اور ان عزائم میں بھی امریکہ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت پرو ایکٹیو انوالومنٹ نہیں چاہتا۔ ایکچولی ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے تنازع میں وہ صرف اس فائر بریگیڈ کے طور پر آتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ ایسکیلیشن اس لیول کی ہو رہی ہے کہ شاید ایکٹیو وار ہو جائے یا نیوکلیئر وارفیئر کی کوئی نہ کرے صورتحال ہو جائے، تو وہ ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جو ایکچوئل ریزولوشن آف کانفلکٹ ہے وہاں ہمیں کوئی پیش رفت نہیں نظر آتی، کیونکہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز نے میڈیشن کی تو آفر کی، لیکن جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا اس میں جو مشترکہ بیانیہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ اس کی مخالفت امریکہ نے کی جرمنی اور فرانس کے ساتھ۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے خطے کو ہوسٹیج رکھتی ہیں کانفلکٹ میں، اور کشمیر نے ہوسٹیج رکھا ہوا ہے 1/5 آف ہیومینٹی کو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں حصول امن کا خواہش مند ہے تو اب کشمیر کی صورتحال کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا۔ اچھا ہما، آپ فارن افیئرز کے معاملات بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں، تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو دیگر ممالک ہیں سفارتی سطح پر اس ایکسٹینشن کو کس طرح سے لیں گے، اور خصوصاً بھارت کی بات کریں تو مودی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ میرا خیال ہے ظاہر ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے تو کرٹیسزم ہی آئے گا۔ باجوہ صاحب از سین ایز اے ویری فوکسڈ اسٹریٹ فارورڈ مین when it comes to issues of security۔
تو ظاہر ہے بھارت میں تو اس حوالے سے یہی کہا جائے گا کہ کمپرومائزیشن آف انسٹیٹیوشن ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، نہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور نہ بھارت کو اس حوالے سے کچھ بولنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ پاکستان کی سالمیت کو روشنی میں رکھ کر کیا ہے، اور وہ سب سے اہم چیز ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی، اینالسٹ ہیں اور اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔